ڈاکٹر آر کے نور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے اور انسان کو اس کے حقیقی رب سے جوڑنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک کاپڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، الحمدللہ بحسن خوبی یہ 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس آج یہاں پر ختم ہونے جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، کانفرنس ختم ہوئی ہے لیکن دعوت کا عمل جو ہے ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ کرے کہ اس کانفرنس کی بنا پر آپ ہم لوگ جو ہیں اس زیادہ ہمت حوصلے، زیادہ جوش و خروش، زیادہ حکمت اور زیادہ دانائی کے ساتھ میں دین حق کو پھیلانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے مسلسل جد و جہد میں لگے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری دن تک ہم لوگوں کو پہنچایا امن و شانتی کے ساتھ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امن کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دے اور پوری دنیا کو تو دارالامن بنا دے۔ اور آخر میں اس ترجمہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا جو سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شعیب سید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور 3 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادر جمان الزہرانی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are, as an Arab, discovered tonight a great DNI. DNI is a great democracy in great nation in great India. If we merge this with great religion, which is Islam, we will come to the last and finish balance we called peace is the solution for humanity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاک اللہ۔ اب اخیر میں انتہائی ادب کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور صرف اللہ کی ہے کہ اس نے اس چوتھے کانفرنس پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی، اسلام انسانیت کے لیے حل، الحمدللہ کامیاب کیا، اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ یہ ممکن تھا، ورنہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد میں ہمارے علماء دین، مفکر دین
दाई इस्लाम जो 30 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके बिना भी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं होता, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनने अपने ख्यालात इज़हार किए 30 से ज़्यादा हिंदुस्तान के दिगर शहरों से, और 5 मुकर्रिरीन हिंदुस्तान के बाहर से आए, सऊदी अरेबिया से, शारजा से, इंग्लैंड से, नेपाल से। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको इसका अजर दे। ये हमारे उलमाए दीन थे, और जैसे मैंने इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में कहा था कि मैं अक्सर जो उलमाए दीन हैं उनसे उम्र में कम हूँ, उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इल्म में भी मैं उनसे सबसे कम हूँ। उसके बावजूद हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफक्किर दीन जो मेरे बारे में तारीफ किए, मैं उसका हकदार नहीं हूँ। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। अगर मैं इनके इशारे को समझता हूँ तो ये समझता हूँ कि इस नाचीज़ की हिम्मत अफ़ज़ाई कर रहे थे। इसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अजर देंगे। और इस नाचीज़ ने जब उन्हें दावत दी, सब ने लब्बैक कहा, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी मेरा साथ देंगे, ताकि मैं उनके ज़रिए इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला सकूं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, और जो इस नाचीज़ की इज़्ज़त दी उनने, जो मैं इसका हकदार नहीं हूँ, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल है। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बे। और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसका शुक्रिया करना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो है शेख दख्तूर सऊद शुरैम, जो इमाम हरम है। मैं अल्लाह के फजल से कई इमाम हरम को जानता हूँ, मक्का के और मदीना के करीब से, माशाअल्लाह सब अइम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक है। लेकिन जो खूबी शेख डॉक्टर सऊद शुरैम में है, मैं समझता हूँ ये सबसे मुखलिस है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको इसका अजर जरूर पहुंचाएंगे। इनको कई बार मिल चुका हूं पहले, जो इखलास के साथ पेश आते हैं। हमारे सामने एक नमूना है कि किस तरीके से माशाअल्लाह मुसलमान को बर्ताव करना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमने दावत दी थी शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेश को, उन्होंने दावत के लब्बैक कहा था। हमने मलिक अब्दुल्ला से दरख्वास्त की, उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर किया, तारीख भी डाली थी। जो सऊदी अरेबिया के सफ़ीर थे दिल्ली में, शेख फैसल तुरात, उन्हें भी मदद की। लेकिन चंद रोज़ पहले, 3 या 4 रोज़ पहले, कुछ इमरजेंसी की वजह से, कुछ ज़रूरी काम आने की वजह से उन्हें माज़रत चाहिए। और उस वक्त हम ऐसे चौराहे पे थे कि लोग इंतज़ार कर रहे थे इमाम हरम मक्का का। उस वक्त मलिक अब्दुल्ला ने कहा कि आप इनके बदले कौन से इमाम को चाहते हैं? और कई लोग ने कहा मुझे कि इमाम हरम मक्का को बुलाने के लिए कई महीने की जरूरत है, इमरजेंसी है तो चंद हफ्ते। लोग ने कहा 2 दिन में मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने जवाब दिया बिल्कुल सही, लेकिन अल्लाह चाहा तो हो सकता है। और हमने चुना शेख डॉक्टर सऊद शुरैम को, जो अल्हम्दुलिल्लाह किरदार में, शोहरत में शेख अब्दुर्रहमान सुदेश के बराबर है। और हमारे दरमियान इख्तिलाफ था किसको पहले बुलाना चाहिए, और 50-50 था हमारे शुरा काउंसिल में। 50% का शेख अब्दुर्रहमान सुदेश, 50% ने कहा शेख सऊद शुरैम। हमने कहा एक के बाद एक को बुलाएंगे। हमने चुना पहले बुलाएंगे शेख अब्दुर्रहमान सुदेश को, फिर शेख सऊद शुरैम को। लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या बेहतर है, उसकी ख्वाहिश के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी ख्वाहिश थी, उसकी प्लानिंग थी, उन्होंने चुना शेख डॉक्टर सऊद शुरैम को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारी इज्जत की लाज रखी। वेडनेसडे को
کانفرنس کے 2 دن پہلے جب انہیں فون گیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آنے کو تیار ہے، انہیں ہماری دعوت پہ لبیک کہا کہ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو میں آنے کو تیار ہوں۔ ہم نے التجا کی تھی صرف جمعہ کے لیے۔ الحمدللہ ملک عبداللہ کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے رائل کورٹ کا کہ انہوں نے کہا جو بھی ڈاکٹر نائک چاہے وہ امام کو چن سکتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک عبداللہ نے خصوصاً کہا کہ یہ امام کو پرائیویٹ جیٹ پلین انشاءاللہ بمبئی لے جائیں گے۔ پھر اور ایک مشکل ہمارے سامنے پیش آئی، بدھ کی رات، 1.5 دن باقی ہے جمعہ کے لیے، جمعہ صبح کے لیے۔ جمعرات اور جمعہ کو تو انڈین کونسلیٹ جدہ اور ریاض میں تو بند ہے، ابھی کیا کرے؟ ویزا کے بنا تو نہیں آ سکتے۔ ہم شکر گزار ہیں انڈین گورنمنٹ کے کہ انڈین گورنمنٹ جب درخواست کی کہ ہمارے شیخ امام حرم مکی وہ آنا چاہتے ہیں، ان نے فوراً جدہ کے انڈین کونسلیٹ کو کھلوایا، چھٹی کے دن پہ کھلوایا اور کہا انہیں ویزا دو۔ ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ لبیک کہا۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ ملک مہان ہے، ہمارے مذہب کو فالو کرنے کے لیے مدد کی اور شیخ کو آنے میں مدد کی، اور پرائیویٹ جیٹ پلین لینڈ ہونے کے لیے پرمیشن چاہیے، وہ بھی جب نہیں مل رہی تھی ان نے ہماری مدد کی، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور شیخ سعود الشریم کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اجر دے اور جنت میں ایک عظیم درجہ فرمائے۔ اور جو لوگوں نے مدد کی تھی انہیں لے کے آنے کے لیے، جو ملک فہد کے ایڈوائزر تھے، ریلیجس ایڈوائزر ڈاکٹر ابراہیم ابو آباد، شیخ خالد علیسہ، ان کے بھی شکر گزار ہے۔ اور ان کے بعد جو گیسٹ ہمارے دیگر ممالک سے آئے، ہندوستان کے باہر، ہندوستان سے بمبئی کے باہر آئے، ہمیں عزت فرمائیں۔ اور آخری میں آپ درشکوں، یہ پبلک، یہ آڈینس، آپ کی محبت نے ہمیں ڈبو دیا۔ آپ کی محبت، آپ کی جد و جہد، آپ کا پیار، ہم اس کے سامنے گھائل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور ایک کانفرنس 10 روز کا ہے، لیکن الحمدللہ ان مفکر دین نے جو بات یہاں کی ہے، اگلے سال پورے سال بھر آپ سنتے رہیں گے، اس کے بعد بھی سنتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ابھی 10 کروڑ ہے، انشاءاللہ اگلے کانفرنس تک اس کی تعداد بڑھیں گی ناظرین کی، اور انشاءاللہ ہمیں ان سے ہدایت ملتے رہیں گا۔ آخر میں میں والنٹیئرز کا شکر گزار ہوں جو بمبئی کے باہر سے 2000 سے زیادہ تعداد میں آئے۔ ہم نے دعوت دی تھی کم کو، لیکن ان کی محبت اس کانفرنس میں ہمارے ہاتھ بٹانے کے لیے 2000 سے زیادہ، 4 گنا زیادہ والنٹیئرز آئے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کی مدد کے بنا یہ کانفرنس، شاید جو انتظام آپ دیکھتے ہیں ان کے بنا یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم پولیس فورس کے شکر گزار ہیں، بامبے پولیس فورس کے، بامبے انٹیلیجنس کے، فائر بریگیڈ کے، میونسپلٹی کے اور دیگر اس بمبئی شہر کے شعبے کے، کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری مدد کی۔ اور یہ سومایا گراؤنڈ کی جو ٹرسٹ ہے، ہندو ٹرسٹ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ جو ڈسکاؤنٹ ہمیں دیا، ورنہ 1 مہینے کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ 35 ایکڑ، 1 دن کا اس کا کرایہ بہت ہے، 1 مہینے کے لیے دیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور آخر میں میں آپ لوگ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ نے اسلام قبول کیا آپ ان کو اپنائیے، اگر انہیں کوئی سوالات ہے تو ان کا جواب دیجیے۔ اور میں شکر کہنا چاہتا ہوں وہ نو مسلم کا جو کئی تعداد میں یہاں ایمان لائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ
جو یا موجود علاقوں کی تعداد میں جو پیس ٹی وی لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کروڑوں کی تعداد میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ناچیز کے لیے آپ دعا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ جو بھی کچھ چھوٹی محنت میں کر رہا ہوں اس ناچیز کی محنت کو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہا تھا لاسٹ پیس کانفرنس میں کہ اب ہمارے 2 چینل ہیں، پیس ٹی وی انگریزی میں، پیس ٹی وی اردو میں. اب انشاءاللہ ہم ایک تیسرا چینل پیس ٹی وی بنگالی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہا تو اگلے 3 سے 5 مہینے میں پیس ٹی وی بنگالی بھی لانچ ہوگا. اس کی ہمیں لائسنس مل چکی ہے، دبئی سے اپلنگ ہوگا. جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ بنگالی لینگویج زبان پوری دنیا میں سے 6 نمبر پہ آتی ہے. تقریباً 250 ملین اس زبان کو جانتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. تقریباً جتنی عربی زبان لوگ جانتے ہیں دنیا میں وہ بھی تقریباً 250 ملین ہیں، اتنی ہی تعداد میں 250 ملین لوگ بنگالی جانتے ہیں. تقریباً 150 ملین سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہیں اور 100 ملین ہندوستان میں ہیں اور سارے دنیا میں بھی ہے. انشاءاللہ جو بنگالی جانتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے پیس چینل سے. سو پیس ٹی وی نیٹ ورک کا تیسرا چینل ہے پیس ٹی وی بنگالی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قوت دے، ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پیس ٹی وی کو اور زبانوں میں پھیلا سکے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ سکے آخرت کے دن میں کہ ہم نے چھوٹی سی محنت کی اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فضيلة الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي حفظه الله أن يتقدم لنا بكلمات توجيهية تساعد في حياتنا المستقبلية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي في الله، الرجل الأول في هذا المؤتمر الدكتور ذاكر نايك. إخواني في الله، أصحاب الفضيلة العلماء، إخواني في الله الدعاة إلى الله جل وعلا،